الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط رہیں۔ انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور اس رابطے کی بنیاد پر جو اجتماعیت تشکیل پاتی ہے اسے سادہ لفظوں میں قوم کہا جاتا ہے، اور قومیت کی بنیادیں تین ایسی ہیں جو خود انسانی فطرت میں ہیں، اور جب تک یہ ریاستیں وجود میں نہیں آئی تھیں اس وقت تک اور اس کے بعد بھی اور اب ہمارے زمانے میں بھی یہی قوتیں ہیں جو انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں یا رہنمائی کرتی ہیں۔ جغرافیائی وحدت یہ ریاست کی بالکل ابتدائی ضروریات میں سے ہے، اور یہ ریاستوں کا نظام تو ابھی کچھ 10,000 سال کے بھی بعد ہی شروع ہوا ہے، یعنی آج سے کوئی 8,000 9,000 سال پرانی تاریخ دیکھیں تو بظاہر جو آثار اب تک ملے ہیں ان میں ریاستوں کا وجود نہیں تھا۔ تو ریاستیں 9,000 سال ہو گئے ہوں گے، اور اس سے پہلے اور اب بھی انسان اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے، اور وہی کی رہنمائی اگر چھوڑ دی جائے تو ریاست تشکیل پاتی ہے جغرافیائی وحدت سے۔ اور جغرافیائی وحدت کا مطلب یہ ہوا کہ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ترکی سے اگر چلیں تو ترکی، افغانستان، موجودہ پاکستان، ہندوستان، کشمیر، عراق، یہ سارے کے سارے مل کر ایک جغرافیائی وحدت کو تشکیل دیتے تھے، اور ترکی کے بعد چونکہ سمندر حائل تھا وہ آ جاتا تھا تو وہاں سے یورپ ایک الگ جغرافیائی وحدت میں تبدیل ہوا۔ تو جو لوگ ادھر رہتے تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب بھی تھے، لڑتے بھی تھے، دوستیاں بھی تھی، اور اس جغرافیائی وحدت کے بعد ایک اور وحدت جو قدرتی طور پہ بنتی ہے وہ اپنی قوم اور نسل کی ہے، کہ انسانی نسلیں ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، اور انسانی نسلوں کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نظریات کو یہ کہہ کے رد فرما دیا کہ آپ نے کہا تم میں سے کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں دو وحدتیں موجود ہیں، ایک تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اور ایک یہ کہ تم انسان ہو اور سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس میں آپ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہوئے ایمان کی بار بار تجدید امت کو سکھاتے تھے،
اور فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اشہد اللہ الہ الا انت، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدن عبدک ورسولک، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہوں، وان الجنت حق، اور اللہ جنت یقیناً ہے، وان النار حق، اور اللہ یقیناً جہنم بھی ہے، وان الساعۃ حق، اور اللہ یقیناً قیامت نے آنا ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی تقسیم اس کو بھی ہٹا دیا، اور جو نسلی تقسیم تھی اس کو بھی ہٹا دیا، اور جس چیز پہ وہ آخری خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار چیز ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو بار بار پڑھ کے اس میں بین السطور، بٹوین دا لائنز، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے ہم سب لوگ اچھی طرح جانیں، اور اس میں آپ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ بالتقویٰ، لوگوں تم سب کے سب بھائیوں، ہاں تقویٰ کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست اگر تشکیل پائے گی تو وہ نظریے کی بنیاد پر تشکیل پائے گی، افراد کا گروہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جغرافیائی تقسیم یہ بھی بعد کی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ سکھائی کہ تم لوگوں کا نظریہ اگر ایک ہے تو تم ایک قوم ہو، چاہے تمہارے درمیان سمندر حائل ہیں اور چاہے تمہارے درمیان پہاڑ حائل ہیں۔ جغرافیائی بعد کی وجہ سے تم قومیت کے رشتے سے نہیں نکل سکتے، اور قوم دراصل اس جبری رشتے کو کہتے ہیں جس سے انسان باہر نہ نکل سکے۔ اس اعتبار سے انسان سارے کے سارے قوم اس اعتبار سے بن سکتے ہیں کہ کوئی بھی اب آدمی اپنے آپ کو گدھا تو بنا نہیں سکتا، شیر نہیں بنا سکتا، ریچھ نہیں بنا سکتا۔ انسانی وحدت میں ہم جبرن پروئے ہوئے، اور جس بنیاد پہ ریاست تشکیل پاتی ہے وہ نظریاتی بنیاد ہے۔ نظریاتی بنیاد پر جتنے بھی لوگ وحدت میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جبری ایک چیز ہے، اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ ایک آدمی کا نظریہ اللہ کی وحدانیت کا یہاں ہے، اور ایک کا مراکش میں ہے، اور ایک کا اسپین میں ہے، اور ایک کا مغرب میں اور اوپر جا کر کہیں ہے۔ یہ سب کے سب ایک قوم میں منسلک ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ نظریاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خلاف شرک کی دعوت جب بھی دی جائے گی، جتنا دکھ کسی ہندوستان پاکستان کے مسلمان کو ہوگا، اتنا ہی دکھ انگلینڈ اور امریکہ میں رہنے والے بھی مسلمان کو ہوگا۔ شرک سے جتنا یہ بیزار ہے اتنا ہی وہ بیزار ہے، اللہ کے قانون کے سے ہٹ کے فیصلوں پر جتنا یہ بیزار ہے اتنا ہی وہ بیزار ہے۔ یہ نظریاتی وحدت ہے جس میں سارے کے سارے مسلمان پروئے ہوئے ہیں، اور یہ نظریاتی وحدت آخری طور پر دنیا میں جو قائم ہوئی ہے، اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا آخری نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آخری پیغام لے کے آیا ہوں۔ ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ انا خاتم النبیین، میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری نبی ہوں، اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ میرے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی۔ نظریاتی وحدت میں سمونے والا میں تمہارا آخری فرد ہوں، اور جو آدمی میرے دیے ہوئے نظریے پہ آئے گا وہ سب ایک قوم بن جائیں گے۔ اتنی زبردست چیز آپ نے بٹھائی کہ آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد حضرت عبداللہ کی وراثت میں ایک بچی ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا بڑا خیال رکھا، اس کے ساتھ ہمیشہ شفقت محبت، اس کی ضروریات پوری کرتے رہے۔
حتیٰ کہ وہ جوان ہوئی اور اس کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا زید کا، اس باندی کی اولاد کا. یہ جو خاتون تھی ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، جن کا کتابوں میں ذکر آتا ہے. بس عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اسامہ اتنے پیارے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا خیال ہے بغیر مشورے کے اگر خلافت دیتے تو اسامہ کو دے جاتے. اسامہ کی والدہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں فرمایا کہ عمر بہت دن ہوئے ہم اسامہ سے ملنے نہیں گئے، اسامہ کی والدہ سے. اور تمہیں پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا خیال کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ کا حضرت چلتے ہیں گئے اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ رو پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تینوں رو دیے. اور اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے جانا ہی تھا، اس کا کیا رونا ہے؟ دکھ تو ہوتا ہی ہے آدمی کو، لیکن موت تو سب کو مقدر ہے. فرمانے لگی روتی اس بات پر ہوں کہ قد انقطع الوحی، وہ جو وحی آیا کرتی تھی نا اب وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. وہ جو آسمان سے قیادت، آسمان سے فیصلے اترتے تھے اب وہ نہیں آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. اور پھر عرض کیا گیا کہ آپ گدھوں اور خچروں کی زکوٰۃ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی ان دو چیزوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، لہٰذا میں کچھ نہیں بتا سکتا. یہ وحی کا انقطاع ہے، یہ ایک ہی شخص پہ ہوا ہے اور اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ میرے بعد وحی نہیں آئی. اس کائنات کا نظام اب تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو اسے اپنی عقل کی بنیاد پر چلا کے دیکھ لو، جیسے پہلے برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور تم چاہو تو پھر وہی کے نظام کی بنیاد پر چل لو، اور جس طرح پہلی امتیں کامیاب ہو گئی تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی حقیقی بنیاد عربوں کی قومیت نہیں ہے، اور اس خلافت راشدہ کی حقیقی بنیاد جغرافیائی تقسیم نہیں ہے. جغرافیائی تقسیم تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتی تھی. جہاں روز کی یہ خبر مل رہی ہو کہ 200 مربع میل علاقہ فتح ہو گیا ہے، 100 مربع میل علاقہ فتح ہو گیا ہے، اب ہم شام پہنچ گئے ہیں، اب ہم عراق پہنچ گئے ہیں، اب ہم ایران پر جا رہے ہیں، ایران کو فتح کرنا ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ اتنی تیزی سے فتوحات بڑھی کہ 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، 20 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو تو 13 سال نہیں گزرے تھے اور لوگ چین جا پہنچے. یہ تو اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہ روک دیتے تو چین سارا فتح ہو جاتا ہے، ایشیا پورے کا پورا اسلام کی جھولی میں آ جاتا. امیر المومنین نے بعض حکمتوں کی بنیاد پر روک دیا تھا، اس لیے جغرافیائی طور پر تو خلافت راشدہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہر دن بڑھتی جا رہی تھی. خلافت راشدہ کی اصل بنیاد نظریہ ہے، خلافت راشدہ کی اصل بنیاد وہ وحی ہے، وہ قانون ہے، وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ اب کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. اور آخری چیز ہے میں جو تمہیں دیکھ جا رہا ہوں، اس نظریے کا تحفظ کرنے کے لیے، اس نظریے کو پھیلانے کے لیے، خدا کے اس دین کو جبر کے علاوہ نافذ کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے، اور ان کی بیک پہ خدا کی وحی تھی، قرآن تھا. یہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا، فرسودہ سوال کرتے ہیں کہ قومیں آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی انہیں جا کے چھیڑنے کی، مارنے کی، ان چیزوں کی؟ بھئی ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ انسان کو تباہ کر رہا تھا، معاشرے برباد ہو رہے تھے. کہ آپ کا ہمسایہ خلافت راشدہ کا یہ ایران جو ہے، یہاں ماں بیٹی بہن کوئی رشتہ نہیں تھا، مرد اور عورت کا رشتہ تھا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سختی سے منع کرو کہ اگر کسی نے اپنی بہن حقیقی بہن سے شادی کی میں پھانسی چڑھا دوں گا، خبردار جو یہ چیزیں ہوئی۔ اور ادھر یمن والے نجران میں سارے سود کا کاروبار کھولے بیٹھے تھے، یہ سود کا کاروبار تباہ کن تھا، اللہ کے ساتھ جنگ تھی، تو کیا ساری انسانیت کو جہنم میں جھونک دینا تھا؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، یہ خلافت راشدہ اٹھتی ہے، اسے کہا بچاؤ انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے، بچاؤ انسانوں کو جہنم میں جانے سے، بچاؤ انسانوں کو دعوت دو، بس صرف دعوت بنیاد تھی۔ نہیں مانتے، آپ اپنا نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ بنیادی چیزیں جو ہیں مثلاً رشتہ داریاں ہیں، مثلاً رشتہ داروں کا نکاح ہے، رشتوں کا تقدس ہے، اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، سود کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے۔ یہ چند ایک پابندیاں آپ کو کرنی ہوں گی اور باقی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم آپ کو آپ کے ہم مذہب لوگوں کے خلاف نہیں لڑائیں گے، آپ کو فوجی تربیت کے لیے پابند نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم آپ پہ رعایت کر رہے ہیں اور آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے عوض میں آپ ہمیں ٹیکس دے دیں، پیسے دے دیں، کیونکہ حکومت کے اخراجات ظاہر ہے کہ آپ کے ٹیکس سے پورے ہونے۔ اسے کہتے تھے جزیہ، جس پہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور خلافت راشدہ نے جزیہ عائد کر دیا۔ کس پہ عائد کر دیا یار؟ ان کی حفاظت، ان کی خوراک، انہیں جابز، نوکریاں فراہم کرنا، انہیں ریاست میں رکھنا، امن میں رہنے دینا، یہ وہ لوگ تھے جن سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اور اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو تم نے اسلام کی دعوت دی اور کسی نے قبول نہیں کی اور پھر تم نے اسے تکلیف پہنچائی، جبر کیا، تو خدا کی قسم قیامت میں اس کا وکیل بن کے تمہارے خلاف مقدمہ پیش کروں گا۔ یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جس کو ہم نے پناہ دی ہے، جس کو ہم نے اپنی مملکت میں کافر رہنے دیا ہے، اس کا پورا ادب اور احترام ہے، پوری کی پوری اس کی رعایت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، یہودی عورت ہے، گھر آئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تشریف لائے اور فرمایا کیا کر رہی ہو؟ اس سے کہا میں اس پہ تورات پڑھ کے دم کر رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منع نہیں کیا، اتنے وسیع ضبط کے تھے، فرمایا دیکھو تورات میں تحریف ہو گئی ہے، جو شرک کے جملے ہیں وہ میری بیٹی پہ پڑھ کے مت پھونکنا، باقی تم آزاد ہو جو چاہو۔ سینکڑوں واقعات، یہ وہ نظام تھا جس کے پیچھے وحی تھی، اس نظام کو وہ لے کر اٹھے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اب نظام عقل کا ہے، اور عقل سے بھی بدتر چیز سرمایہ ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ خلافت راشدہ تھی جس سے کہا ہم سود کو اس دنیا میں قطعاً نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ محقا کا عربی زبان میں میم، ہا اور قاف، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیز کا 99.99 کے بعد بھی اگر کوئی ذرہ ہے تو اس کو بھی مٹا دینا۔ چاند کی جو آخری راتیں ہوتی ہیں نا، جن راتوں میں ایک دو میں چاند نظر نہیں آتا، بالکل اس کو محاق کہتے ہیں عرب، کہ چاند کا وجود ہی مٹ گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو تم میں سے ایک آدمی بھی ریاست میں سود کا کاروبار کرنے والا ہو، اور چاہے وہ تمہارا صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی سود کا کاروبار کرتا ہے تو ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم قطعاً ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ نجران کے عیسائی حاضر ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی تھی، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو یمن کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ تم سود کا کاروبار نہیں کرو گے، اور تم نے یہودیوں سود کا کاروبار شروع کیا ہے، اور یہ جو ہماری اگلی نسل ہے نا، یہ سود کے کاروبار کو دیکھ کر مجھے ڈر ہے کہ کہیں سود میں نہ پڑ جائیں، یہ ہماری اگلی نسلیں کہیں سود میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا اللہ سے جنگ کی بجائے تم ہمارا ملک چھوڑ دو، جاؤ جو مرضی ہے کرو اور جہاں مرضی رہو، ہم سود کے کاروبار کو اپنی مملکت میں شامل نہیں چلنے ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے
کہ سود کا کاروبار اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تمہارا امیر حکومت کا سربراہ اگر سود کے حق میں ہوگا تمہارا اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہماری اس سے لڑائی ہے۔ اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سود کا تحفظ کورٹ نے دیا ہوا ہے، اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ سود کو تحفظ دیا جائے، اور کتنے سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اور آپ پھر ووٹ انہی کو دیں گے جو لوگ سود کے نظام کو اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سود کا نظام بربادی، اللہ نے خود کہا یمحق اللہ الربا، ہم سود کے نظام کو برباد کریں گے، وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے کہا جو آدمی مال خرچ کرے گا میں اسے برکت دوں گا، جو سود کا کاروبار کرے گا ہم اسے ختم کریں گے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، اسی لیے اس کے بعد اٹھے اور سود کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے ریاست عقل کی بنیاد پہ چلتی، ریاست نظریے کی بنیاد پہ چلتی، ایک تیسرا نظریہ آیا اور پھر چوتھا نظریہ آیا۔ وہ تیسرے اور چوتھے نظریات آپس میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے شکر آپ دودھ میں ملا دیں۔ تیسرا نظریہ یہ آیا جس نظریے کے لیے کم سے کم 300 سال محنت کی گئی، اور وہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام تھا کہ سرمایہ کو تحفظ ملے۔ شریعت سرمایہ کو تحفظ نہیں دیتی، انسانی اقدار کو تحفظ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، وہ کہتا ہے سرمایہ کو تحفظ ملنا چاہیے، میرا پڑوسی بھوک سے مرے فاقے سے مرے مجھے کیا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام جس نظام نے دنیا میں سر اٹھایا، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام ہر نظریاتی مملکت کو مٹانے کا درپے ہے اور رہے گا۔ اس نظام کے محافظوں نے اسلامی ریاست قائم نہیں ہونے دی۔ جہاں ذرا خدشہ ہوا کہ اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا پہلے صرف اس کو بالکل پکڑو اور مسل دو، زمین پہ کچل دو، اور صرف مسلمان ہی نہیں کمیونسٹ بھی اس کا شکار ہوئے۔ روس نظریاتی مملکت تھا، روس میں کمیونزم تھا، کچھ بھی تھا، وہ بھی ان کے جبر اور ان کی پالیسیز کا شکار ہوا۔ انہوں نے کہا اس روس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ نظریاتی طور پر اگر کوئی بھی مملکت ابھرے گی تو مستقبل میں سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے 3 صدیاں محنت کر کے بدترین صدی اس دنیا کی، شاید ہی اتنی بدترین صدی کوئی آئی ہو جو پچھلی صدی تھی، انہوں نے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے، آپ جمہوریت کا تحفظ دیں گے، ووٹ کا سسٹم قائم ہوگا۔ اس جمہوریت کو تحفظ دینے کے نتیجے میں چند سرمایہ دار اوپر آ جائیں گے، بینکنگ کے سسٹم کا دفاع کریں گے، پیسے کا دفاع کریں گے، کھیتوں کا دفاع کریں گے، اپنی فیملی، اپنے وہ سربر آوردہ لوگ اور جن کے ساتھ محبتیں ہیں اور جنہیں نظام دیا جاتا ہے، یہ جمہوریت کے نام پر اور سوانگ اور ڈرامہ رچایا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گنا کرتے ہیں بندوں کو، تولا نہیں کرتے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے جمہوریت کھڑی کی گئی۔ اسی جتنے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں نا، 200 صفحے نہیں پڑے ہوتے انہوں نے کہ ریاستیں قائم کیسے ہوتی ہیں۔ اسلام نے اس کو جڑ سے اکھیڑا ہے، اور اسلام نے کہا بالکل نہیں، تم اور تمہارا خلیفہ دونوں برابر ہیں اللہ کے حضور میں، میں خدا کا رسول اور تمہارا ایک ادنا آدمی دونوں برابر ہیں۔ وفات سے چند دن پہلے تشریف لائے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمیوں نے کھڑا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے کہا لوگوں میں تم جیسا ایک انسان ہوں، زندگی میں ممکن ہے مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی مال کوئی جسمانی طور پہ زیادتی، اٹھو اور میرے خلاف بولو اور بتاؤ میں نے کسی کا حق مار لیا ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، اور یہ ہے انصاف، کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر 2 درہم انہیں دے دینا، مجھے یاد دیا۔ ہوا انصاف کے نہیں؟ جمہوریت یہ انصاف دیتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بولو کوئی،
ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا اللہ کے رسول بدر کے دن آپ نے مجھے تیر چبھو دیا تھا میرے پیٹ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے پاس. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھا کہ مجھے تیر چبھو لو کچھ نہ. یہ ہے انصاف. تیر اس کے ہاتھ میں اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور کہا لو مجھے چبھو لو. وہ قریب ہوئے، ان کا اللہ کے رسول اس دن میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اٹھا دیا اور پیٹ مبارک نظر آنے لگا. اس نے تیر پھینکا اور چمٹ گیا اور بوسے دینے لگا. کہنے لگا اللہ کے رسول بس خواہش یہ تھی کہ کسی طرح آپ کو چوم لوں، آج یہ خواہش پوری ہو گئی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام. اس سے جتنے لوگ یہ جمہوریت کے گن گاتے ہیں نا، ان سے کبھی بیٹھ کے پوچھئے کہ ریاست آخر بنتی کس چیز پہ ہے؟ آپ کس چیز کو ریاست کہتے ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ دینا کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا میں نظریاتی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا. روس کمیونسٹ نظریے کا تھا، اسے برباد کر دیا. لے دے کے سعودیہ اور ایران دو مملکتیں رہ گئیں. ایران دینی نہیں مذہبی ریاست ہے، کیونکہ ایک وہ فرقے کے وجود پہ قائم ہے، اور چونکہ ان کے ہاں اللہ اور بندے کا تعلق اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اس لیے لہٰذا وہ جس طرح سے چل رہی ہے وہ چلنا بھی مشکوک ہے. یہ جو معاہدے ہوئے ہیں، اس معاہدے کی پہلی زد ان پر پڑے گی، آج پڑے کہ 10 سال بعد پڑے. مذہبی حیثیت سے ایران نکل جائے گا، اور سعودیہ میں مذہب چونکہ تحفظ دیتا ہے وہاں کی بادشاہت کو، اس لیے وہ چل رہی ہے. اور عجیب تضاد کا مجموعہ ہے. شریعت اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ فرد کا قانون اور بادشاہ کا قانون اور اس کی ملکیت اور اس کی ملکیت اور. وہاں چونکہ مذہب ایک طرح کا سہارا دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے دیکھو کب تک چلتا ہے. وہی نے یہ نظام نہیں دیا. وہی کہتی ہے کہ احتساب سب کا ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، اور مدینہ منورہ کے قاضی زید ہیں، اور زید حضرت عمر اور ابی بن کعب دونوں آئے. عدالت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے، کسی نے کہا حضرت آپ کا وقت قیمتی، آپ پہلے چلے جائیں. میں نہیں، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا، اگر مجھے اتنا ہی تھا تم پہلے جاؤ. اس کا مقدمہ نپٹا تو دونوں داخل ہوئے. زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زید اگر یہ میرے احترام میں ہے نا تو خدا کی قسم یہ پہلا ظلم ہے جو عدالت کر رہی ہے. کیا جب مجرم آتے ہیں سب کے لیے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہو؟ زید بیٹھے. فیصلہ امیر المومنین کے خلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور نہیں اترے کہ زید آخر کھڑے کیوں ہوئے ہیں. عدالت نے مجھ میں اور جس نے مجھ پہ الزام لگایا دونوں میں فرق کیوں کیا؟ کتنے واقعات سنائیں. اس لیے یہ نظریاتی طور پہ جو اقوام ہوتی ہیں ان کا نظام اور ہوتا ہے. یہ اتنی صدیاں محنت کر کے سرمایہ داری کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو جمہوریت کا رقص کیا ہے، اور یہ ناچ جو ناچ رہے ہیں نا جمہوریت وہ در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کا تحفظ ہے، تاکہ وہی کا نظام کہیں بھی دنیا میں رائج نہ ہو. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو واپس آئیں گے. یہ 2 جمعے جو تھے یہ اس لیے عرض کیے گئے کہ خلافت راشدہ نظریاتی خلافت تھی، وہ نظریاتی حکومت تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 بنیادیں رکھی ان نظریات کے تحفظ کے لیے، جس کے بعد جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امپائر قائم ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی حکومت اور خلافت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، ان سب کی بنیادیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 اصولوں پر رکھ گئے تھے. انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں.